بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتین سنگھانند یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ خبر ہے کہ اس بدبخت انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ تمام ہی مسلمان شکریہ کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی درجے میں کوششیں کی، FIR درج کرائیں اور احتجاجات کیے، وہ سارے حضرات شکریہ کے مستحق ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ گرفتاری کافی نہیں ہے۔ اس طرح کے بدبختوں کے لیے اور ملعونوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ دوبارہ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک ملعون کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دوسرا ملعون کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نازیبہ اور برے کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ان کی زبانوں پر لگام نہیں لگائی جائے گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی جائیں تاکہ کبھی کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ حضرت کی طرف سے لکھوایا گیا ہے۔ حضرت کا جو آفیشیل پیج ہے وہاں اس کو لکھا گیا ہے، ہندی میں ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ یتین سنگھانند نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناقابل برداشت اور شرمناک توہین، یہ میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور ویڈیو میں کہی گئی باتیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے لیے ناقابل برداشت ہیں، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ یہ قومی یکجہتی کے لیے خطرہ ہے اور فوری قانونی کارروائی کا تقاضا کرتا ہے۔ ملک کے مختلف طبقات کی خاموشی اور گرفتاری کا نہ ہونا وجہ ہے جس سے دنیا بھر میں ملک کی ساخرہ، یہ گرفتاری سے کچھ دیر پہلے کا ٹویٹ ہے۔ حکومت اور ایجنسیوں کی خاموشی یہی ظاہر کرتی ہے کہ انتہا پسندوں کو سیاسی حمایت حاصل ہے، اور کارروائی کی کمی سے بدعناصر کو یقین ہو گیا ہے کہ قانون کا ہاتھ ان کی گردن تک نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کے محافظ اقتدار میں ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ان لوگوں کے محافظ اصل اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بدبخت لوگ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے محافظ ہی ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی FIR درج کرنا کافی نہیں ہے، گرفتاری اور قانون کے مطابق سخت سزا ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس اہم معاملے پر از خود نوٹس لے گا اور اس بدبخت شخص کے خلاف قانونی کارروائی جاری کرے گا۔ ایسے ہی سعودی عرب میں ایک الحرمین الشریفین کے نام سے ایک تنظیم ہے یا ایک گروپ ہے، اس کی جانب سے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ حرمین الشریفین شدید الفاظ میں ہندوستان کے ایک پادری کی طرف سے کی گئی گستاخی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کی مذمت کرتا ہے، اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ان عناصر کو روکیں جو فرقہ وارانہ تناؤ پیدا کرتے ہیں، اور اسلام و فوبیا کے پھیلاؤ کو روکنے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں۔ دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تو ظاہر پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پورے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر کس طرح کے بدنصیب اور بدبخت لوگ رہتے ہیں کہ جو آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر اس سے ملک بھی بدنام ہوتا ہے۔ تو یہ جو بدبخت لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف ان بدبختوں ہی کی بدنامی نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ پورے ملک کی بھی اس کے اندر بدنامی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہاں جو ہمارے مسلمان ہیں ان سے اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی، ان حضرات کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ ایسے بدبختوں کی ویڈیو کو شیئر کیوں کرتے ہیں؟ جو کرنے کے کام ہے اصل وہ کرنے چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کی ویڈیوز کو بھی شیئر کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ اس سے ہر مسلمان کو دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا اس بات کو، بہت سی پوسٹ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور بہت سے علماء کے بیانات بھی سلسلے میں سنے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے، لیکن وہ کیا الفاظ بولتے تھے وہ ہم تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے کہ علماء نے کبھی بھی ان الفاظ کو اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہے، اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے ان الفاظ کو، تو ہم تک وہ الفاظ پہنچے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بس اتنی بات تو پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، فلاں شخص تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، لیکن الفاظ کیا بولتا تھا؟ وہ الفاظ
الفاظ نہیں لکھے گئے ہیں۔ تو جن ویڈیوز کے اندر نبی کی گستاخی کی جاتی ہے ان کو ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے ویڈیوز کو۔ ہاں ایسے لوگوں تک ضرور شیئر کرنا چاہیے جو ذمہ دار قسم کے ہو، جو ایکشن لے سکتے ہوں، کارروائی کر سکتے ہوں۔